کہتے ہیں دنیا میں سب سے خوبصورت لفظ ماں ہے اور سب سے دردناک چیخ بھی ماں کی ہوتی ہے۔ جب اولاد ہنستی ہے تو ماں کے دل میں خوشی آ جاتی ہے، اور جب اولاد روئے تو ماں کا دل ٹوٹ کر ہزار ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جس کی ہنستی کھیلتی دنیا ایک منٹ میں برباد ہو گئی۔ ایک دن اس کی اکلوتی بیٹی کو اس کی گود سے چھین لیا گیا، عزت بھی، زندگی بھی، سب کچھ۔ قانون نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، عدالت نے کہا ثبوت نہیں ہے، لیکن ماں نے کہا ثبوت تمہیں چاہیے، انتقام مجھے چاہیے۔ اس دن سے اس کے دل میں ایک آگ جلنے لگی، اور جب یہ آگ بھڑکی تو اس نے ایک درندے کو زمین پر گھسیٹ کر موت کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے ماں کا انتقام، ایک سچ جو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کراچی کی پرانی گلیوں میں ایک ماں زینت بی بی اپنی اکلوتی بیٹی عائشہ کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ 16 سال کی تھی، چمکتی آنکھیں، معصوم مسکراہٹ اور زندگی کے خوابوں سے بھری ہوئی۔ گھر چھوٹا تھا مگر محبت بڑی تھی۔ زینت بی بی محنت مزدوری کر کے بیٹی کو پڑھاتی تھی تاکہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے۔ ان کی دنیا محدود مگر سکون بھری تھی، مگر قسمت نے جیسے ان کے گھر پر ایک کالی آندھی بھیج دی۔ ایک دن محلے کا بدنام غنڈہ ناصر، جو کئی غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا، عائشہ کو دیکھ کر بری نیت سے پیچھے پڑ گیا۔ پہلے وہ باتوں سے بہلانے کی کوشش کرتا، پھر دھمکیاں دینے لگا۔ زینت بی بی نے پولیس میں شکایت کی، مگر ناصر کے بااثر رشتہ داروں نے پولیس کو چپ کرا دیا۔ ایک شام جب عائشہ مدرسے سے واپس آ رہی تھی، ناصر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ گلی کے لوگ خوف سے خاموش کھڑے رہے۔ زینت بی بی جب بیٹی کو تلاش کرتی پولیس کے پاس گئی تو جواب ملا، ہم دیکھ رہے ہیں، اب فکر نہ کریں۔ لیکن 3 دن بعد ایک سنسان گلی میں عائشہ کی لاش ملی، پٹی ہوئی چادر، زخمی چہرہ اور وہ خاموش آنکھیں جو سوال کر رہی تھیں، امی اب کہاں تھی؟ زینت بی بی زمین پر گر کر چیخیں مارتی رہی۔ اس دن ماں کی ہنسی، خوشی اور امید سب مر گئی، بس ایک چیز زندہ رہی، انتقام کی آگ۔ عائشہ کی تدفین کے بعد زینت بی بی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ لوگ آتے، تعزیت کرتے اور پھر چلے جاتے، لیکن ماں کے سینے میں جو زخم تھا وہ دن با دن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ زینت بی بی نے دوبارہ پولیس سے رابطہ کیا، مگر ہر دفعہ ایک ہی جواب ملا، ثبوت نہیں ہیں، گواہ نہیں ہیں۔ گلی کے لوگ ناصر کے خوف سے کچھ کہنے کو تیار نہ تھے۔ ایک دن زینت بی بی عدالت پہنچی، لیکن وہاں بھی وکیلوں اور جج کے سامنے ناصر ایسے کھڑا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو تم کچھ نہیں کر سکتی۔ چند سماعتوں کے بعد عدالت نے ناکافی ثبوت کی بنیاد پر ناصر کو بری کر دیا۔ اس دن زینت بی بی کو محسوس ہوا کہ قانون اندھا نہیں بلکہ خریدا جا سکتا ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کے قتل کو اپنی آنکھوں سے دفن کیا تھا، اب وہ اپنی آنکھوں سے قاتل کو آزاد دیکھ رہی تھی۔ اس رات زینت بی بی بیٹی کی قبر پر گئی، مٹی کو چوم کر کہا، عائشہ اب ماں تیرے لیے انصاف خود لے گی۔ قانون نے تمہیں بیٹی سے چھینا ہے، ماں قاتل سے اس کی زندگی چھین لے گی۔ انتقام آسان نہیں تھا۔ زینت بی بی جانتی تھی کہ اگر وہ جلد بازی کرے گی تو پکڑی جائے گی۔ اس نے ناصر پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کس کے ساتھ گھومتا ہے، کون اس کے قریب ہے، سب کچھ نوٹ کرتی۔ دن کے وقت وہ محلے کی عورتوں میں عام سی لگتی، لیکن رات کو کھڑکی سے گلی کا منظر دیکھتی اور ہر حرکت یاد رکھتی۔ اس نے جان بوجھ کر ناصر کے قریب رہنے والے ایک بوڑھے چائے والے سے دوستی کر لی تاکہ روز اس کی خبریں مل سکیں۔ زینت بی بی نے مہینوں تک خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ محلے والوں کو بھی لگنے لگا کہ شاید ماں نے بیٹی کو بھلا دیا ہے۔ لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ ہر دن کے ساتھ ماں کے اندر کی آگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دعا کرتی، اللہ ایک موقع دے، ایک لمحہ دے جب میں اس درندے کو اکیلا پالوں، اور وہ لمحہ آنے ہی والا تھا۔ ایک رات چائے والے نے آہستہ سے خبر دی، ناصر آج اکیلا آیا ہے، ساتھی سب شہر سے باہر ہے۔ زینت بی بی نے گھر کا دروازہ بند کیا، بیٹی کی تصویر کو چوما اور ایک پرانا آہنی راڈ اٹھا لیا جو گھر میں سالوں سے رکھا تھا۔ اس نے سیاہ چادر اوڑھی اور آہستہ آہستہ اس گلی کی طرف بڑھی جہاں ناصر بیٹھا تھا۔
नासिर नीम नशे में चाय पी रहा था, मोबाइल पर हंस हंस कर बातें कर रहा था। जीनत बीबी करीब पहुंची तो इसने चेहरा छुपा रखा था। अचानक बगैर कुछ कहे इसने पूरी ताकत से आहनी राड नासिर के सर पर मारा। नासिर गिर पड़ा लेकिन मां नहीं रुकी। हर वार के साथ वो बेटी का नाम लेती, ये तेरे लिए आयशा, ये तेरे लिए। नासिर की चीखें गिल्ली में गूंज रही थीं, लेकिन इस रात कोई दरवाजा ना खुला, कोई बचाने ना आया। चंद ही लम्हों में नासिर की सांसें रुक गईं और जमीन पर खून का वो छींटा पड़ गया जिसका रंग मां के आंसुओं से भी गहरा था। नासिर का जिस्म गिल्ली में पड़ा था और जीनत बीबी इसके करीब बैठकर हाँफ रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर एक अजीब सुकून, जैसे बरसों से दबे बोझ को आज जमीन पर उतार दिया हो। इसने आहिस्ता से कहा, आयशा, मां ने तेरा बदला ले लिया, अब सुकून से सो जा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सीधी पुलिस स्टेशन गई। अंदर दाखिल होकर कहा, मैंने नासिर को मारा है, कागज लिख लो। पुलिस वाले हैरान रह गए। जीनत बीबी ने मजीद कुछ न कहा, बस एक कोने में बैठ गई। अगले दिन अखबारात में खबर छपी, बेटी के कातिल को मां ने मार डाला। कुछ लोगों ने इसे कातिल कहा, कुछ ने हीरो। मगर मां के लिए यह सब बेमानी था, क्योंकि इसने वो कर दिया था जो अदालत और कानून ना कर सके। जेल की सलाखों के पीछे भी जीनत बीबी के दिल में सुकून था। जब कोई इससे पूछता कि क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, वो बस एक जुमला कहती, पछतावा इस वक्त होता जब मैं खामोश रहती। आज मेरी बेटी जन्नत में है और मैंने अपना फर्ज अदा किया है। कई इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसके केस को उठाया। कुछ ने कहा कि ये मां को मुआफ कर देना चाहिए क्योंकि इसने खुद पर जुल्म सहकर अपनी बेटी का बदला लिया। मगर जीनत बीबी के लिए दुनिया का फैसला अहम न था। इसके लिए बस ये काफी था कि इसने अपनी बेटी के कातिल को अपने हाथों से अंजाम तक पहुंचा दिया। और यूं एक आम सी मां जिसे कोई न जानता था, तारीख में एक ऐसा नाम छोड़ गई जो मां की मोहब्बत और इंतकाम दोनों का सबसे बड़ा सबूत है।